بالرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والإحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ واصحابہ بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ زینت مسند صدارت، پاسبان آداب شریعت، دانائے رموز طریقت، فخر المشائخ، بدر المشائخ، قرۃ عیون الاولیاء، حضرت قبلہ پیر سید علی سجاد حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین مرکز علم و عرفاں آستانہ عالیہ کیلیاں والا شریف، انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں رحمت للعالمین کا ذکر ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات آج کی اس محفل کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درس قرآن اور شان اولیاء کرام، اس عنوان سے محفل پاک انعقاد پذیر ہے۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ کریم نے ولیوں کی شان بیان فرمائی ہے۔ اصحاب کہف کا ذکر ہے، حضرت آصف بن برخیہ کی کرامت بیان فرمائی ہے، حضرت بی بی مریم ان کی برکتیں بیان کی ہیں، بنی اسرائیل کے ایک ولی کی گائے کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ کریم نے ولیوں کا ذکر کر کے دنیا انسانیت کو یہ درس دیا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ولیوں کا ذکر ہوتا رہے، قرآن قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، ولیوں کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ جو شان اولیاء کانفرنس نہیں کرتے وہ بھی رمضان شریف میں نماز تراویح میں محراب میں کھڑے ہو کے وہ آیتیں پڑھتے ہیں جن میں ولیوں کی شان بیان ہوئی ہے۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے تو ولیوں کے ذکر کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ نہ کوئی قرآن کو مٹا سکتا ہے، نہ کوئی ولیوں کے ذکر کو مٹا سکتا ہے۔ قرآن قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، ولیوں کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے ولیوں کی شان بھی بیان کی ہے، کرامات بھی بیان کی ہیں، برکات بھی بیان کی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے ولیوں کی نشانیاں بھی بیان کی ہیں، ان کی سیرت، ان کا کردار بھی بیان کی ہے، اور ان کا معاد، ان کا انجام آخرت بھی بیان کی ہے۔ تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں مختلف حوالوں سے ولیوں کا ذکر کر کے بتا دیا، منشائے کلام خداوندی یہ ہے، رب چاہتا ہے ولیوں کا ذکر ہوتا رہے، اور نہ کوئی قرآن کو مٹا سکتا ہے، نہ کوئی ولیوں کے ذکر کو مٹا سکتا ہے۔
بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، تم کیوں ولیوں کی شانیں بیان کرتے ہو؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا، اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری، لم یلد ولم یولد یہ آیت پڑھ کے تو ہمیں کہتے ہیں اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں۔ جس قرآن میں ہے نا لم یلد ولم یولد، اسی قرآن میں ہے یحبہم و یحبونہ۔ اللہ رشتہ داری تو نہیں رکھتا، دلداری رکھتا ہے۔ یحبہم و یحبونہ، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور یہ ولی اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ ہم لم یلد ولم یولد کو بھی مانتے ہیں، یحبہم و یحبونہ کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ رشتہ داری تو نہیں رکھتا پر دلداری کن فیکون تے کل دی گل ہے، اسا اس تو اگے لائی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، تیسرا مقام پڑھ رہا ہوں قرآن پاک سے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ولیوں، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ کن کا دوست ہے؟ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ علماء اصطلاح سے پوچھیں، علماء عقائد سے پوچھیں، اللہ کی ذات قدیم ہے تو اللہ کی صفات بھی قدیم ہے، صفات حادث نہیں۔ ابھی غوث اعظم پیدا بھی نہیں ہوئے، انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، ابھی دنیا میں آئے نہیں، اللہ اس وقت بھی ان سے محبت کرتا تھا۔ اللہ کے علم میں تھا فلاں دور میں میرا فلاں ولی دنیا میں آئے گا، وہ میری عبادت کرے گا، فلاں مرتبے تک پہنچے گا۔ ابھی کائنات بنی نہیں، اللہ اس وقت بھی ولیوں سے محبت فرماتا تھا۔ جن سے اللہ محبت کرے ان سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کن فیکون تے کل دی گل۔ اللہ کی ذات قدیم ہے تو اللہ کی صفات بھی قدیم۔ چوتھی آیت قرآن پاک سے پڑھ رہا ہوں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان ان کے لیے محبت کرنے والے دل بنائے گا۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں ولیوں کی محبت پیدا فرمائے گا۔ اور یہاں لفظ رحمان بولا، سیجعل لهم الرحمن، ایمان لانا نیک عمل کرنا بندے کا کام ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دینا اللہ کا کام ہے۔ اگر آپ اپنے دل میں ولیوں کی محبت محسوس کرتے ہیں تو سمجھیں آپ کے دل پہ رب کی رحمت برس رہی ہے، کیونکہ لفظ رحمان آیا ہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کے لیے محبت کرنے والے دل بنائے گا۔ کوئی یہ نہ کہے میں ولیوں سے محبت کرتا ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ تیرے دل میں ولیوں کی محبت ڈال دی ہے۔ قرآن سے بیان کر رہا ہوں، سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ ہمارا کمال نہیں کہ ہم ولیوں سے محبت کر رہے ہیں، قرآن بتا رہا ہے اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرمائی ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان یہ محبت پیدا فرماتا ہے۔ تو جو ولیوں سے محبت کر رہے ہیں ان کے دلوں پہ اللہ کی رحمت۔ نسبت کا قسمت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ نسبت اچھی تو قسمت اچھی، یا قسمت اچھی ہو تو نسبت اچھی مل جاتی ہے۔ نسبت کا قسمت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ بازار سے 200 روپے گز والا کپڑا آپ نے لیا لیکن بن گیا قرآن کا غلاف، اب قرآن کو بعد میں چومتے ہیں، اس کپڑے کو پہلے چوم رہے ہیں۔ آپ اس کپڑے کی بازاری قیمت دیکھ رہے ہیں یا قرآن سے نسبت دیکھ رہے ہیں؟ آپ اس وجہ سے چوم رہے ہیں کہ یہ بازار سے خریدا ہے اور 200 روپے گز ہے تو اس لیے میں اس کپڑے کو چوم رہا ہوں، نہیں، آپ اس لیے چوم رہے ہیں اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی۔ نسبت کا قسمت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق۔ ذات کا کتا ہو بیٹھ ولیوں کے دروازے پہ جائے، اللہ اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں کر رہا ہے۔
وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، ان کا کتا، اس کتے کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ نسبت کے ساتھ، وَقَلْبُهُمْ، ان کا کتا، وہ ان کا بن گیا، وہ ان کا ہو گیا، جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ اے سنگ، اس کچ تے بھی آ جاندہ ہیرے دا رنگ، جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ اے سنگ، اس کچ تے بھی آ جاندہ ہیرے دا رنگ، اس ہیرے دا رہندہ نہیں کوڈی بھی مل، جیڑا ٹوٹ کے تے گر جائے کسے ہار چو۔ نسبت ہے تو کمال ہے، نسبت کٹ گئی کمال ختم ہو گیا۔ آپ مجھے کوئی حدیث کی کتاب ایسی بتائیں جس میں صرف متن ہو اور پیچھے سند نہ ہو۔ جو بھی حدیث کی کتاب آپ اٹھائیں گے پہلے سند ہے، بعد میں متن ہے۔ متن سے مراد حضور کا فرمان، جو زبان رسالت سے الفاظ ادا ہوئے، وہ متن ہے۔ لیکن محدثین پہلے سند بیان کرتے ہیں، میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، ان فلاں فلاں۔ نسبتوں نے دین بچایا ہوا ہے، نسبتوں نے دین پہنچایا ہے، اور نسبتوں نے دین بچایا ہے۔ اگر سند کمزور ہو، حدیث ضعیف کو آپ حدیث صحیح کے سامنے مقابلے میں پیش ہی نہیں کر سکتے، وہاں فیصلہ حدیث صحیح پہ ہوگا، حدیث ضعیف کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ہاں اسے فضائل میں بیان کر سکتے ہیں، لیکن حدیث صحیح کے مقابلے میں حدیث ضعیف کو نہیں لا سکتے۔ تو دین پہنچایا بھی نسبتوں نے ہے، دین بچایا بھی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہم نہیں ولیوں کو مانتے، ان کے حدیث کی کتابوں کو مانتے ہیں، وہ کہیں گے مانتے ہیں، تو آپ کے کوئی ایسی حدیث کی کتاب بتائیں جس میں حدیث کا متن ہو، سند نہ ہو۔ محدثین نے پہلے نسبت بیان کی ہے۔ سند کا مطلب کیا ہے؟ محدث نے اپنی نسبت بیان کی ہے۔ کیا بیان کی ہے؟ نسبت مضبوط ہے تو بات مضبوط ہے، اور نسبت کمزور ہے تو بات کمزور ہے۔ وہاں نسبت دیکھ کے متن کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، پہلے بحث نسبت پہ ہو رہی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے اس کی نسبت کہاں ہے۔ نسبت میں کوئی ایسا واسطہ تو نہیں آ گیا جو متہم بالکذب ہے، نسبت میں کوئی ایسا واسطہ تو نہیں آ گیا جس کا حافظہ ہی کمزور ہے۔ تو سند میں اگر کوئی ایک راوی بھی کمزور آ گیا تو پھر اس حدیث کا حدیث صحیح سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو حدیث کی مختلف قسمیں ہیں کہ حدیث صحیح ہے، صحیح لغیر ہی ہے، حسن لذات ہی ہے، حسن لغیر ہی ہے، یہ ساری قسمیں کیوں بن گئی حدیث کی؟ یہ اس سند کی وجہ سے حدیث کی قسمیں بن گئی ہیں۔ تو نسبتوں نے دین پہنچایا ہے اور نسبتوں نے دین بچایا۔ اللہ نے ہمیں اچھی نسبتیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تین چیزیں اس آیت میں بیان ہوئی۔ پہلے یا ایھا الذین آمنوا، اے، قرآن پاک میں 99 مرتبہ، 89 مرتبہ، ایک کم 90، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو۔ 99 آیتیں ایسی ہیں جن میں یہ لفظ آیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس سے آگے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ دو چیزیں ہو گئیں، ایمان بھی اور عمل بھی۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ذرا ترتیب کلام دیکھیں، پہلے ایمان کا ذکر ہے، پھر تقوی کا ذکر ہے، اس کے بعد فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب ایمان ہمارے پاس ہے، تقوی ہمارے پاس ہے، اب کیا ضرورت ہے پیروں کے پاس جانے کی؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہنا ہے نماز پڑھو، سچ بولو، ہم پہلے ہی متقی ہیں، عقیدہ بھی ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ بخشش کے لیے
یہ دو چیزیں کافی ہیں، عقیدہ ٹھیک ہو، عمل ٹھیک ہو۔ جس کا عقیدہ بھی ٹھیک، عمل بھی ٹھیک، بخشش کے لیے یہ دو چیزیں کافی ہیں۔ تو پھر اللہ نے اس کے بعد کیوں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے تم نے ایمان بھی حاصل کر لیا، تقوی بھی حاصل کر لیا، بخشش کے اسباب تم نے حاصل کر لیے، پر ایک چور ہے جو تم سے یہ خزانہ چھیننا چاہتا ہے۔ شیطان موت کے وقت تک کوشش کرتا ہے اور نزع کے وقت تو پورا زور لگاتا ہے کہ مومن سے ایمان چھین لے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو، اے تقوی والو اپنا تقوی بچانا چاہتے ہو، آؤ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ متقین صادقین کی معیت کا فائدہ یہ ہے جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، شیطان اس سے ایمان نہیں چھین سکتا۔ اس لیے ایمان اور تقوی کے بعد فرمایا ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، کہ شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو ان کی محفل میں آ جاؤ جن کی محفل میں شیطان نہیں آتا۔ مولانا روم کا بڑا مشہور شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مثنوی کی شرح بیان کرتے تھے، مولوی اشرف علی تھانوی نے اس کو لکھا ہے، کلید مثنوی کے نام سے وہ شائع ہوئی ہے۔ میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، کلید مثنوی، ضخیم جلدوں پر ہے مثنوی کی شرح۔ اس میں مولوی اشرف علی تھانوی نے اس شعر کی تشریح میں کیا لکھا ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ دیوبندی مکتبہ فکر کے رہنما مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ 100 سال نمازیں پڑھ لو، تقوی اختیار کر لو، اندیشہ ہے کہ موت کے وقت شیطان ایمان چھین لے، لیکن اگر تم ولیوں سے محبت کرنے والے ہو، شیطان پوری کوشش کر لے تمہارے سینے سے ایمان نہیں چھین سکتا، ولیوں کی محبت کی وجہ سے مرتے دم کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی محبت کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ ایمان پہ خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ میں ایک دفعہ سردیوں کی رات تھی، پنڈ دادن خان جا رہا تھا، تو یہ جو ہیڈ رسول ہے نا، یہاں پہنچا تو پولیس والوں نے روک لیا۔ میں نے کہا محفل میلاد میں جانا ہے، رات کافی گزر گئی ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، جانے دو۔ انہوں نے کہا جی آپ کی بہتری کے لیے روکا ہے، یہ جو ہیڈ رسول سے آگے تھوڑا سا فاصلہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اس میں پچھلے دنوں سردیوں کی راتیں ہیں، مسافروں کو ڈاکوؤں نے لوٹا ہے۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ 8-10 گاڑیاں مسافروں کی روکتے ہیں، جب 8-10 گاڑیاں ہو جائیں آگے ہم پولیس کی گاڑی لگاتے ہیں، پیچھے مسافروں کی گاڑیاں ہوتی ہیں، ہم اس مشکل راستے سے جہاں خطرہ ہے ڈاکوؤں کا وہاں سے گزار کے آتے ہیں، تو آپ ٹھہر جائیں ذرا، پیچھے کچھ گاڑیاں آ جائیں پھر آپ کو اس راستے سے گزار دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پیچھے گاڑیاں آ گئیں، 8-10 اور کاریں اور مسافروں کی گاڑیاں آ گئیں۔ اب پولیس والوں نے آگے اپنی گاڑی لگائی، پیچھے مسافروں کی گاڑی تھی۔ اس دن ایک مسئلہ سمجھ آیا جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ جو پولیس کی گاڑی کے پیچھے رات کے اندھیرے میں خطرناک راستے میں سفر کر رہا ہو، جہاں پچھلے دنوں کچھ واقعات ہوئے ہوں کہ ڈاکوؤں نے مسافروں کو لوٹا ہے، پر پولیس کی گاڑی کے پیچھے اگر مسافر سفر کر رہے ہوں تو انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا، بھی پولیس آ گیا ہے، ہتھیار ان کے پاس ہیں، ڈاکو آ بھی گئے تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں، محافظ ساتھ ہی ہیں۔ میں سوچنے لگا جو پولیس کے پیچھے چل رہے ہیں، گاڑی کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ ڈاکوؤں سے نہیں ڈرتے، جو چل ہی داتا گنج بخش کے پیچھے رہے ہیں، جو چل ہی غوث اعظم کے پیچھے رہے ہیں، جو چل ہی امام ربانی مجدد الف ثانی کے پیچھے رہے ہیں، جو اللہ رب العزت کے ولیوں کے پیچھے چل رہے ہیں، شیطان 1000 کوشش کرے ان سے ایمان نہیں چھین سکتا۔ ولیوں کی محبت کا کم از کم فائدہ یہ ہے مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمان اور تقوی کے بعد فرمایا
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ نہیں فرمایا کونوا صادقین، سچے بن جاؤ، بلکہ فرمایا کونو۔ قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی بے مقصد فضول، اگر صرف سچے بنانا ہی مقصد ہوتا تو قرآن حکم دے دیتا کونو صادقین، سچے بن جاؤ۔ یہ ماں کا لفظ کیوں آیا ہے؟ اپنے طور پہ لاکھ کوشش کرتے رہو، صدق کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک صادقین کی معیت نہیں اختیار کرو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کتابیں پڑھ کے ہمیں معانی مل جائیں گے، بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ڈکشنری سے ہم لفظوں کے معنی نکال سکتے ہیں، ڈکشنری میں لفظ کے بدلے لفظ ملتا ہے۔ مثلا یہی صدق کا معنی تلاش کرے نا تو آپ کو عربی لغات کی جو کتابیں ہیں ان میں صدق کا معنی پتہ چل جائے گا، کھوٹ نکل جانا، کسی چیز کو خالص کر دینا، سچا بنا دینا، لیکن وہاں لفظ کے بدلے لفظ ہی ملے گا، صدق نہیں ملے گا۔ صدق ملے گا تو حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب کے سینے میں ملے گا، صدق ملے گا تو حضرت شیر ربانی کے سینے میں ملے گا۔ کتابوں میں لفظ کے بدلے لفظ ہی ملے گا۔ اگر آپ معانی تلاش کرنا چاہتے ہیں اس لفظ کا معنی کیا ہے، کتاب آپ کو معنی بتا دے گی، پر وہ معنی کس انداز میں ہوگا، لفظوں میں ہوگا، تو وہاں لفظ کے بدلے لفظ۔ اب آپ جو سوچیں گے وہ آپ کا تخیل ہوگا، ضروری نہیں کہ آپ کا تخیل حقیقت تک پہنچ جائے۔ تو کتابوں میں لفظ کے بدلے لفظ ملے گا، لفظ کے پیچھے آپ کا ذہن جائے گا، وہ آپ کا اپنا تخیل ہے کہ آپ لفظ سے کیا معنی اخذ کر رہے ہیں۔ ہاں اگر معنی مجسم دیکھنا ہے تو اللہ والوں کے سینوں میں ہی معنی نظر آئے گا۔ محبت کسے کہتے ہیں، لغت کی کتابیں اٹھائیں، محبت کا معنی کتابیں بتا دیں گی، پر محبت دیکھنی ہو تو کسی عاشق کو دیکھنا ہوگا، عاشق کے سینے سے محبت محسوس ہوگی۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہیں؟ اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کونو صادقین، قرآن نے کہا کونو ما صادقین۔ وہ جو صادقین ہیں ان کی صحبت میں آؤ تو تمہیں نظر آئے گا صدق کسے کہتے ہیں۔ جب ان کے پاس بیٹھو گے، صحبت اختیار کرو گے۔ اسی لیے ہمارے جو پرانے مشائخ تھے نا، بیعت کر کے، یہ نہیں بیعت کر کے آج کل کا تو مرید کہتے ہیں لو پیر جی پھر ان قیامت والے دن ملائیں گے۔ بیعت کر کے نہ کبھی آستانے پہ گئے، نہ مرشدوں کی خدمت کی۔ پہلے مشائخ طویل عرصہ خدمت کرتے تھے۔ حضرت غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 20 سال مرشدوں کی خدمت میں رہے۔ کتنا عرصہ؟ 20 سال۔ کوئی تنخواہ لیتے تھے مرشدوں سے؟ خدمت کی ہے، تنخواہ اللہ کی رضا کے لیے 20 سال۔ آج کل تو 20 دن نہیں کوئی رہتا مرشدوں کے کہ مسلسل 20 دن مرشدوں کی خدمت میں رہے۔ صحبت سے رنگ چڑھتا ہے۔ کونو مع الصادقین۔ دین کا ایک طالب علم ہوں، پر آج تک جو کچھ اساتذہ سے سیکھ سکا ہوں اس کا نچوڑ آپ کو سنا رہا ہوں۔ علم ہو، عمل بھی ہو، تربیت نہ ہو۔ کسی مرد کامل کی تربیت نہیں ملی، علم ضائع ہو جائے گا، عمل ضائع ہو جائے گا۔ علم نہیں، عمل نہیں، کسی مرد کامل کی تربیت مل گئی، علم آ جائے گا، عمل آ جائے گا۔ دینی زندگی کا دار و مدار مرد کامل کی تربیت پر ہے۔ علم ہو، عمل بھی ہو، لیکن مرد کامل کی تربیت نہیں ملی، اندیشہ ہے علم ضائع ہو جائے، عمل ضائع ہو جائے گا۔ لیکن اگر علم نہیں، عمل نہیں، مرد کامل کی تربیت مل گئی، علم آ جائے گا، عمل آ جائے گا۔ تو دینی زندگی کا دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ مرد کامل کی تربیت۔ آج علم بڑا ہے، تربیت کوئی نہیں۔ آج معلومات بڑی ہیں، علم بڑا ہے آج، لیکن صرف معلومات ہے، منظم شعور نہیں ہے، تربیت نہیں ہے۔ وہ مردان کار نہیں ہمیں میسر جو تربیت سے رنگ چڑھاتے تھے، جن کے فیض صحبت سے دل بدل جاتے تھے۔
جن کی نگاہ سے دل کی کیفیتیں بدل جاتی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے دلیلیں تو بڑی اچھی دے رہے ہو، لیکن یہ پہلے زمانوں کی باتیں ہیں جب دنیا میں ولی ہوتے تھے۔ آج کل دنیا میں ولی ہے ہی نہیں، ہم کس کے پاس جا کے بیٹھے؟ تو بڑا آسان سا جواب دے رہا ہوں، قرآن وہ حکم نہیں دیتا جس پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ قرآن ایسا حکم نہیں دیتا جس پہ عمل ہی نہ ہو سکے۔ جب قرآن نے کہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، دنیا میں سچے ہے ہی نہیں، ہم قرآن پر عمل کیسے کریں؟ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے آدھا کلو دودھ صبح پیا کرو، آدھا کلو دودھ شام پیا کرو، گھر میں دودھ کا ایک قطرہ ہی نہیں۔ تو بیٹا کہے گا ابا جی دودھ کا انتظام کس نے کرنا ہے؟ بلا تشبیہ و بلا تمثیل قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، دنیا میں سچے ہے ہی نہیں، ہم کس کے ساتھ ہو جائیں؟ جب تک یہ آیت موجود ہے دنیا میں سچے بھی، قرآن ایسا حکم نہیں دیتا جس پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ لوڑن والا ریا نہ خالی تے لوڑ کیتی جس، میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اللہ نے تو حضرت موسیٰ سے فرمایا جاؤ حضرت خضر کو تلاش کرو، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ حضرت یوشع بن نون، حضرت موسیٰ علیہ السلام، دونوں نبی تلاش کر رہے ہیں حضرت خضر کو، اور قرآن کہتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّن عِبَادِنَا، یہ جو فا ہے نا یہ تلاش کو بیان، پس انہوں نے پا لیا، اس فا کے پیچھے وہ تلاش ہے۔ اور آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے اندر تلاش ختم ہو گئی ہے، دنیا سے کامل لوگ ختم، تلاش ختم ہو گئی۔ سردیوں کا موسم ہو، شدید ٹھنڈ ہو، میں آپ کو ٹھنڈا روح افزا پیش کروں، آپ کو کوئی قدر نہیں ہوگی اس کی، چونکہ ٹھنڈ ہے، سردی ہے، ٹھنڈا شربت میں آپ کو دے رہا ہوں۔ لیکن اگر گرمیوں کا موسم ہو جو آج کل ہے، جیٹھ ہاڑ کا مہینہ ہو، شدید گرمی ہو، میں آپ کو ٹھنڈا روح افزا نہیں دے رہا، سادہ پانی دے دوں وہ پی کے بھی آپ خوش ہوں گے۔ جب طلب ہوتی ہے تو اس وقت انسان کو نعمت کی قدر ہوتی ہے، طلب نہ ہو تو نعمت کی قدر نہیں۔ آج کل ہمارے اندر سے وہ طلب ختم کی گئی ہے۔ انکمپلیٹ نالج جو ہے نا وہ ایک عذاب ہے، ادھورا علم جو ہے وہ عذاب ہے۔ ہمارے ہاں آج کل حضرت قبلہ آپ نے توجہ دلائی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا روپ مذہبی لوگوں والا ہے لیکن کام وہ بے دینی کا کر رہے ہیں۔ تو ایک شخص اولیاء کرام کی مخالفت میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اتنا بڑا کہتے ہیں بابے شابے کوئی چیز نہیں ہوتی، اور بابوں کی مخالفت میں یہاں تک وہ بڑھ گیا کہ حضرت امام ترمذی کی بے ادبی اس نے کی ہے۔ امام ترمذی اتنے بڑے محدث ہیں کہ امام بخاری فرماتے ہیں میں نے محمد بن عیسیٰ ترمذی کو پڑھایا ہے پر اتنا پڑھایا نہیں جتنا اس سے پڑھا ہے۔ بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ استاد کا علم پختہ ہو جاتا ہے، استاد کا علم نکھر جاتا ہے۔ تو امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث وہ فرماتے ہیں محمد بن عیسیٰ ترمذی میرے شاگرد ہیں پر میں نے ان کو اتنا پڑھایا نہیں جتنا ان سے پڑھا ہے۔ تو وہ جو بابوں کے خلاف بولتا ہے اس نے حضرت امام محمد بن عیسیٰ ترمذی کی بے ادبی کی، اور کتنے بڑے بڑے مشائخ کی، بڑے بڑے اولیاء اللہ کی اس نے بے ادبی کی، گستاخی کی، حالانکہ اس کا اپنا والد جو ہے وہ سیال شریف بیعت ہے، چشتی ہے، اور آج تک قائم ہے، وہ سیال شریف کی ٹوپی آج بھی وہ پہنتا ہے۔ میں زیادہ تشریح نہیں کر رہا، اتنا ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایمان فتنوں کا دور ہے،
ایمان محفوظ رہے گا، اپنے بزرگوں سے جڑے رہیں۔ قرآن پاک نے جو تعلیمات دی ہیں، ہمارے عقیدے کی بنیاد جو ہے وہ قرآن پاک ہے، پھر احادیث مبارکہ ہیں۔ اولیاء کرام نے ہمیں قرآن اور حدیث پہنچایا ہے۔ ہم اولیاء کرام کو اس لیے مانتے ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہمیں رسول اللہ کے دروازے تک پہنچایا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ جنہوں نے احسان کیا ہے انہیں کیسے لفظوں سے یاد کرنا چاہیے؟ اچھے لفظوں سے یاد کرنا چاہیے۔ اس خطے میں اولیاء کرام نے دین پہنچایا ہے۔ جو مقاصد بعثت محمدی ہیں وہ اولیاء کرام نے سینے سے لگائے اور دنیا میں پھیل گئے۔ اس لیے دنیا میں حضور کا دین پھیلانے میں اولیاء کرام نے بنیادی کردار ادا کیا ہے، اور اولیاء کرام نے اپنے اخلاق سے، یورپ کا، برطانیہ کا ایک صحافی ہے P.W. آرنلڈ، بر صغیر کا اس نے دورہ کیا، حالات دیکھے، واپس جا کے اس نے کتاب لکھی دا پریچنگ آف اسلام۔ محکمہ اوقاف پنجاب نے، حکومت پنجاب نے اس کا اردو میں ترجمہ کروایا ہے، دعوت اسلام۔ وہ کتاب اردو میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ غیر مسلم اسکالر P.W. آرنلڈ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے بر صغیر میں جا کے پھر کے دیکھا ہے، اسلام صوفیاء کے کردار کے زور پہ پھیلا ہے۔ صوفیاء کرام نے اخلاق محمدی پیش کیے، اخلاق محمدی کا نمونہ صوفیاء کرام نے پیش کیا ہے، لوگوں کے دل جیتے ہیں۔ یہ اس غیر مسلم نے، P.W. آرنلڈ نے لکھا ہے، کہتا ہے اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، کردار کے زور پہ پھیلا۔ اور آج بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اپنا ایمان بچانا ہے تو اس عقیدے پہ قائم رہیں۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ دعا سکھائی اللہ کریم نے کہ مجھ سے ہدایت مانگو۔ یا اللہ اس دور میں ہر شخص ہی قرآن پڑھ کے کہتا ہے میں ہدایت پہ ہوں۔ پہلی بات تو آج آپ یہ اپنے دل پہ لکھ لیں کہ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت پہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ قرآن کا اپنا فرمان ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت پہ نہیں، یہ خود قرآن نے بتایا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، بعض ایسے ہیں قرآن پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یا اللہ کوئی نشانی بتا دے، پتہ چل جائے کون سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں، کون سے ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ انعام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار گروہ بیان کیے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ ان کا خلاصہ کریں تو دو بنتے ہیں، نبی اور ولی۔ جو اگلے تین ہیں نا، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ ولایت کے ہی مرتبے ہیں۔ تو جو چار انعام یافتہ گروہ ہیں ان کا خلاصہ کریں تو دو بنتے ہیں، نبی اور ولی۔ اب ترجمہ کریں صراط الذین انعمت علیہم، نمازی دعا یہ مانگتا ہے یا اللہ نبیوں اور ولیوں کے راستے پر چلا، نبیوں اور ولیوں کے راستے پر چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہر کوئی قرآن پڑھ کے کہتا ہے میں ہدایت پہ ہوں، ہر مسلک، ہر فرقے، ہر جماعت کا خطیب آیتیں پڑھ کے، دلیلیں دے کے ثابت یہی کرتا ہے کہ میں ہدایت پہ ہوں، میری جماعت میں آ جاؤ۔ پروردگار کوئی نشانی بتا دے کون سے ہیں جو قرآن پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں، کون ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ ہدایت پا گئے، اور جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ گمراہ ہو گئے۔ آپ نے کس پہ سبحان اللہ کہا، پیچھے چلنے پہ یا پیچھے پڑھنے پہ؟ پیچھے، یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں نا، انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آگے فرمایا وحسن اولئک رفیقا،
انعام یافتہ بندوں کی سنگت بڑی اچھی ہے پر ہر کسی کو نہیں ملتی. ذالک الفضل من اللہ، اللہ جس پہ فضل کرتا ہے اسے ولیوں کی محبت عطا فرما دیتا ہے. جس پر، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ذالک الفضل من اللہ، پیچھے حسن اولئک رفیقا، ولیوں کی سنگت بڑی اچھی ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ ذالک الفضل من اللہ، یہ سنگت ہر کسی کو نہیں ملتی، ولیوں کی سنگت اسے ملے گی جس پر اللہ فضل فرما دیتا ہے. اور یہی میں پہلے آپ کے سامنے مختلف آیات سے بیان کر چکا ہوں. اگر آپ کے دل میں ولیوں کی محبت ہے تو یہ نہ کہ میرا کمال ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تیرے دل میں ولیوں کی محبت پیدا فرما دی ہے. حب درویشاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است. قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، درس قرآن بھی ہے تو قرآن سے ہی ولیوں کی شان بیان کرنے لگا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب والدہ لے کے آئیں، وقت نہیں کہ تشریح میں جاؤں، تو آپ نے اس وقت بنی اسرائیل سے فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں، جہاں میں ہوں وہاں. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، بنانے والے نے مجھے بنایا ہی مبارک ہے. اللہ نے سورج کو روشن بنایا، سورج طلوع ہوتا ہے روشنی پھیل گئی. اللہ نے چاند کو چاندنی بخشی، چاند طلوع ہوتا ہے روشنی پھیل گئی. پھول میں خوشبو رکھی ہے، پھول آئے خوشبو آ جاتی ہے. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، میرے وجود میں برکتیں بھر دی ہیں. اینما کنتو، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں. پیارے عیسیٰ آپ کی کیا کیا برکتیں ہیں، اب قرآن پڑھ کے دیکھیں. حضرت عیسیٰ 100 سال پرانے مردے کی قبر کو ٹھوکر مارتے ہیں، قم بِإِذْنِ اللَّہ کہتے ہیں، مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. پیدائشی اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اندھے کو نظر مل جاتی ہے. آپ کا لقب ہے مسیح، مسا کر کے، ہاتھ ٹچ کر کے مرض دور کر دینا. یہ ساری شانیں قرآن کے اندر ہیں. حضرت عیسیٰ کے سامنے مٹی کا بنا ہوا مجسمہ رکھیں، مٹی کا طوطا، مٹی کی بنی ہوئی چڑیا، کسی پرندے کا مجسمہ سامنے رکھیں، حضرت عیسیٰ پھونک مارتے ہیں، وہ مجسمہ زندہ پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جاتا ہے. کتنی بڑی شان میں نے بیان کی ہے، چند لوگوں نے سبحان اللہ کہا ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کسی پرندے کا مجسمہ لے آؤ، میں پھونک ماروں گا وہ زندہ پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جائے گا. یہ 4 شانیں قرآن میں موجود ہیں. آپ قبر کو ٹھوکر مارتے ہیں، قم بِإِذْنِ اللَّہ کہتے ہیں، مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. پیدائشی اندھوں کو اللہ کے اذن سے نظر دے رہے ہیں، کوڑوں کو شفا دے رہے ہیں. مٹی کے مجسمے میں پھونک مارتے ہیں، مٹی کے مجسمے میں جان پڑ جاتی ہے، پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جاتا ہے. پیارے عیسیٰ بڑی شانیں لے کے آئے، پر بعثت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا مبشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں بڑی شانیں لے کے آیا ہوں پر میں خوشخبری دینے آیا ہوں، میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے. میں ہو 1930 میں لاہور سے بائبل شائع ہوئی، اس میں انجیل یوحنا ہے. انجیل یوحنا میں یہ واقعہ موجود ہے. یوحنا نے سوال کیا تھا حضرت عیسیٰ سے کہ آپ آخری نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا I am not that messenger، میں وہ نہیں. اس نے کہا پھر اتنی شانیں لے کے آئے، آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا I am with you here only for his announcement، وہ جن کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو میں ان کا اعلان کرنے کے لیے آیا. اب آپ لوگ فیصلہ کریں، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، جو آگے اعلان کر رہے ہیں نا، بعد با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، وہ جو آگے اعلان کر رہے ہیں وہ مردہ زندہ کر لیتے ہیں، تو پیچھے آنے والے شہنشاہ کی شان کیا ہوگی. اب میں آپ کو امام بخاری کی روایت سنانے لگا. حضرت عیسیٰ برکتوں والے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، تو حضور کے وجود کی برکتیں کتنی ہوں گی. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم تان گیا. امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے. حضرت زیاد راوی ہیں. حضرت حنظلہ کے والد جناب حنظلہ کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے حنظلہ، تو آپ اس کے لیے برکت کی دعا فرمائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادنو منی یا غلام، بچے میرے قریب ہو جاؤ، ادنو منی یا غلام، بچے میرے قریب ہو جاؤ۔ حنظلہ قریب ہو گئے، فوضع یدہ علی راسی فقال بارک اللہ فیک، میرے آقا کریم نے حضرت حنظلہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور دعا مانگی اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ حنظلہ واپس آ گئے اپنے قبیلے میں، قبیلے والوں کو پتا چلا کہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے برکت کی دعا دی ہے۔ کس کی دعا دی ہے؟ برکت کی۔ امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے، اس قبیلے میں کوئی بیمار ہو جاتا، کوئی انسان یا کوئی جانور، مریض کو لے کے قبیلے والے آ جاتے حضرت حنظلہ کے گھر، حنظلہ تم جو حضور سے دعا لے کے آئے ہو ہمیں بھی اس میں سے حصہ دو۔ اب جناب حنظلہ کیا جواب دیتے؟ جہاں سر پہ حضور کا ہاتھ لگا تھا وہاں وہ اپنا ہاتھ رکھتے، بسم اللہ علی عصر ید رسول اللہ، جہاں حضور کا دست اقدس لگا تھا وہاں حنظلہ اپنا ہاتھ پھیرتے اور پڑھتے بسم اللہ علی عصر ید رسول اللہ۔ یہ پڑھ کے مریض کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، یا اللہ حضور کے ہاتھ کی برکتیں ظاہر فرما دے۔ ہاتھ جناب حنظلہ کا لگتا تھا، مریض کا مرض دور ہو جاتا تھا۔ ولایت برکات نبوت کا نام ہے۔ ولیوں کے دامن میں جو کچھ ہے یہ حضور کی برکتیں ہیں۔ ولایت کے دامن میں جو کچھ ہے یہ نبوت کی برکات ہے، نسبت نبوت کی برکتیں۔ ہم ولی کسے کہتے ہیں؟ جو قولن فعلن حالن حضور کی اتباع میں ہوتا ہے۔ قولن فعلن حالن جو حضور کی اتباع میں ہوتا ہے اس پہ حضور کا رنگ چڑھتا ہے۔ تو اصل میں یہ جو ولایت کی برکات ہیں یہ برکات نبوت سے خیرات مل رہی ہے، نسبت نبوت اور اتباع نبوت کی برکتیں۔ ہاتھ جناب حنظلہ کا لگ رہا ہے، برکتیں حضور کی تقسیم ہو رہی ہیں۔ حضرت انس بن مالک حضور کے خادم ہیں، 10 سال حضور کی خدمت میں رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں آپ کو مبلغ بنا کے بصرے بھیجا گیا۔ آپ کے ایک شاگرد ہیں ثابت بنانی، تابعی ہیں، وہ اپنے استادوں سے مصافحہ کرتے ہیں تو ہاتھ چوم لیتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں ثابت میرا ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ ثابت بنانی کہتے ہیں میں نے حضور کا ہاتھ نہیں چوما، اس لیے میں آپ کا ہاتھ چوم رہا ہوں کہ یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ سے لگا ہوا ہے، یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ سے نسبت رکھتا ہے۔ آپ نے حضور کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ٹچ کیا ہوا ہے، مس کیا ہوا ہے۔ میں صحابی نہیں، میں نے حضور سے ملاقات، آپ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی، زیارت نہیں کی اور مصافحے کا شرف حاصل نہیں، میں آپ کے ہاتھ کو اس لیے چوم رہا ہوں یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ سے مس ہوا ہے۔ آج ہم جب سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں نا تو اصل میں ہم ہاتھوں کی ایک زنجیر بناتے ہیں جو حضور کے ہاتھ تک پہنچتی ہے، جو حضور کے دست مبارک تک پہنچتی ہے۔ جب کہیں سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں تو مشائخ شجرہ دیتے ہیں، وہ شجرہ کیا ہے؟ ہاتھ کی نسبت حضور تک پہنچتی ہے۔ اور یہ شجرے کا لفظ بھی ہم نے قرآن سے لیا ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کا شجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے کلمہ طیبہ کی مثال ایک اچھے درخت سے دی ہے، وہ جس کی جڑیں گہری ہیں، شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور ہر موسم میں وہ پھل دیتا ہے۔ توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا۔ اچھے درخت سے مثال دی۔ اب اچھی فصل لینی ہو تو 3 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بیج بونے والا ماہر ہو، بیج بونے والا ماہر نہ ہو بیج ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز بیج عمدہ ہو، تیسری چیز زمین عمدہ ہو۔ یہ 3 چیزیں ہوں تو پھر اچھی فصل ہوگی۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟
بیج بونے والا ماہر ہو، دوسری چیز بیج عمدہ ہو، تیسری چیز زمین عمدہ ہو۔ اب بیج کس نے بونا ہے؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیج کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زمین کون سی ہے؟ بیج ہے کلمہ طیبہ، بیج بونا ہے خاتم النبیین نے، زمین ہے صدیق اکبر کا سینہ۔ بیج بونے والے بھی بے مثال، بیج بھی بے مثال، سینہ بھی بے مثال۔ اب اس سینے سے آگے پھل ملا حضرت سلمان فارسی کو، ان سے پھل ملا حضرت خواجہ محمد قاسم کو، ان سے پھل ملا حضرت امام جعفر صادق کو، ان سے پھل ملا حضرت بایزید بسطامی کو، ان سے پھل ملا حضرت ابو الحسن خرقانی کو۔ اب بعض لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں حضرت ابو الحسن خرقانی اور حضرت بایزید بسطامی کا زمانہ ایک نہیں ہے، وہ اتنے سال بعد پیدا ہوئے، ان کی ملاقات نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں ایسے شجرے بھی موجود ہیں جن میں حضرت ابو الحسن خرقانی کی نسبت حضرت بایزید بسطامی کے ساتھ ان واسطوں کے ساتھ لکھی گئی ہے جن کی انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے، اور ہاتھوں کی نسبت بھی پہنچتی ہے۔ ایک تو آپ کو اویسی طریقے سے فیض ہے، ایک ہاتھوں کی نسبت بھی موجود ہے۔ اب وقت نہیں کہ میں اس تشریح میں جاؤں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی کی نسبت حضرت بایزید بسطامی سے اویسی نسبت بھی ہے، ظاہری بیعت کی نسبت بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ایک اعتراض ہے جس کا میں جواب دے رہا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت ابو الحسن خرقانی کا بایزید بسطامی سے تو ملاقات ہی نہیں ہے۔ بھئی ان کو ویسی فیض بھی ہے، اور ظاہری جو نسبت ہے، 2-3 نسبتیں ہیں جن ہاتھوں سے ہاتھ ملتے ہیں حضرت بایزید بسطامی تک پہنچتے ہیں۔ اکثر شجروں میں وہ نہیں لکھے گئے، لیکن آپ کے آستانے پر شجرہ تقسیم ہوتا ہے، اس میں وہ نام موجود ہیں۔ اس گناہگار کے پاس بھی وہ شجرے موجود ہیں جن میں حضرت ابو الحسن خرقانی کی نسبت بایزید بسطامی کے ساتھ ظاہراً بھی ہے اور ویسی طریقے سے بھی ہے۔ پھل کہاں سے چلا تھا؟ حضور نے بیج بویا حضرت صدیق اکبر کے سینے میں۔ بیج بونے والے بھی بے مثال، بیج بھی بے مثال، زمین بھی۔ اب وہ پھل چلتے ہوئے حضرت ابو الحسن خرقانی، ابو علی فارمیدی، ابو یوسف ہمدانوی، حضرت خواجہ عبد الخالق اجتوانی۔ میں شجرہ سارا پڑھ سکتا ہوں پر وقت نہیں ہے، اور آپ کے ذہنوں پر بھی بات بوجھل نہ ہو، اس لیے آگے چلتا ہوں۔ بخارا و سمرقند کے اولیاء سے ہوتے ہوئے مجدد الفسانی تک فیض پہنچا، اور پھر مختلف سلسلوں سے ہوتا ہوا حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب کیلانی تک پہنچا۔ آپ عطار کی دکان پہ گئے کہ عطر لینا ہے، عطار نے چند شیشیاں رکھ دیں، یہ نیلے رنگ کی، یہ پیلے رنگ کی، یہ سرخ رنگ کی۔ آپ شیشی کا رنگ دیکھ کے عطر خریدتے ہو یا خوشبو سونگھ کے؟ جی خوشبو سونگھ کے۔ جسم نہ دیکھیں، یہ دیکھیں ان کے اندر وہ نور باطن کہاں سے چل کے آ رہا ہے۔ آپ ولیوں کے جسم کو دیکھ رہے ہیں، سلسلہ کس چیز کا نام ہے، نسبت کس چیز کا نام ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا حضور کے ساتھ جو تعلق تھا، اس تعلق کی مہک سلسلے میں آگے چلتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا حضور کے ساتھ جو تعلق تھا، محب اور محبوب ہونے کا، اس کا فیض آگے سلسلے میں چلتا ہے۔ جب آپ کسی سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں، رسول اللہ کے سینہ پاک سے جو نور چلا ہے، وہ نور آپ بیعت کر کے اپنے سینے تک پہنچاتے ہیں۔ یہ نہ دیکھیں شیشی کا سائز کیا ہے، شیشی کا رنگ کیا ہے، یہ دیکھیں اس کی خوشبو کیا ہے۔ جب ہم سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہوتے ہیں، ہاتھوں کی زنجیر بنتی ہے جو حضور کے دست مبارک تک پہنچتی ہے۔ میں نے بعض بزرگوں سے سنا ہے، دروغ بر گردن راوی، حضرت شیر ربانی قدس سرہ العزیز، آپ کے آستانے پہ ایک شخص آیا جو ولیوں کو نہیں مانتا تھا۔ دربار شریف کو دیکھا، آپ سے ملاقات کیے بغیر جانے لگا شرک پور شریف۔ تو آپ نے اپنے ایک درویش سے فرمایا کہ مولوی صاحب آئے تھے، مجھے ملے بغیر جا رہے ہیں، انہیں ذرا بلا کے لاؤ۔ درویش نے کہا حضرت وہ نہیں ملنا چاہتے تو آپ کیوں بلا کے مل رہے ہیں؟
فرمایا وہ خالی چلا گیا تو تانا اسے نہیں لگے گا فلاں مولوی خالی گیا، تانا تو مجھے لگے گا رسول اللہ کے غلام کی محفل سے خالی گیا، بلا کے لاؤ۔ مولوی صاحب آ گئے، آپ نے فرمایا مولانا کدھر آئے تھے؟ انہوں نے کہا جی میں ولیوں کی کرامات عظمت شان اس کو نہیں مانتا، میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ وہ کون سا جال ہے جس میں آپ لوگوں کو پھنساتے ہیں، وہ کون سا طریقہ ہے، کون سا جال ہے جس میں آپ لوگوں کو پھنساتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جال دیکھ لیا ہے؟ اس نے کہا جی بس اپنی عقل سے دربار کا نظام دیکھا اور جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھو کچھ کھاؤ پیو، ہمارے مہمان ہو، بعد میں اس موضوع پر بات کریں گے۔ اولیاء اللہ قائل بعد میں کرتے ہیں، مائل پہلے کر لیتے ہیں۔ اولیاء اللہ اخلاق محمدی کا مجسمہ ہوتے ہیں۔ درویش سے فرمایا ہمارے مہمان کے لیے لنگر لے کے آؤ، مٹی کے پیالے میں وہ پانی لے کے آیا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے پیالہ مولوی صاحب کو پکڑایا، لو مولانا پانی پیو۔ مولوی صاحب چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، پانی کا پیالہ پکڑ لیا، حضور شیر ربانی نے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا مولانا ذرا دھیان سے پانی پینا۔ مولوی صاحب پانی نہیں پی رہے، بس پیالے کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے گھٹنے سے ہاتھ اٹھایا، انہوں نے پانی سے نظر اٹھا لی، آپ نے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا، اس نے پانی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر ایسا ہوتا رہا، تیسری دفعہ جب آپ نے ہاتھ اٹھایا نا تو مولوی صاحب نے کہا حضور آپ ہاتھ نہ اٹھائیں، آپ ہاتھ رکھیں۔ فرمایا کیوں؟ اس نے کہا جب آپ ہاتھ رکھتے ہیں نا آپ کے ہاتھ کی نسبت ملتی ہے، مجھے رسول اللہ کی زیارت شروع ہو جاتی ہے، جب آپ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں زیارت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا مولانا یہ ہے وہ جال جس میں ہم لوگوں کو پھنسا رہے ہیں، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ سنگ اس کچتے بھی آ جاندہ ہیرے دا۔ حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پشمینے کی جائے نماز پہ نماز پڑھ لیتے تھے، سجدے والی جگہ پہ سوتی کپڑا لگایا۔ کچھ دنوں بعد حضرت خواجہ بدر الدین سرہندی عرض کرتے ہیں حضور مجھے اجازت دیں تو میں یہ سوتی کپڑا اتار کے لے جاؤں، اور میں کافی دن ہو گئے ہیں یہ مسلح پہ لگا ہوا ہے، میرا جی چاہتا ہے دھو کے لے آؤں۔ آپ نے اجازت دے دی، انہوں نے مرشد کے مسلح سے کپڑا اتارا، طے کر کے ہاتھ میں پکڑ کے نہیں لائے، جیب میں رکھ کے بھی نہیں لائے، بلکہ اس کپڑے کو دستار کے اندر رکھا ہے۔ میرے مرشدوں کے مسلح کا حصہ ہے، دستار میں رکھا، سر پہ رکھ کے لائے، گھر آئے دستار اتار کے سرہانے رکھی، سو گئے۔ اس ایک رات میں 12 دفعہ رسول اللہ نے اپنی زیارت کروائی، اور آپ نے فرمایا بدر الدین سرہندی میں تجھے بار بار کیوں زیارت کروا رہا ہوں؟ تو نے میرے عاشق صادق احمد سرہندی کے مسلح کا ادب کیا ہے۔ یہ لوگ اس قدر حضور کی بارگاہ میں مقبول ہیں کہ جو ان سے تعلق جوڑتا ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عین الفقر میں لکھا ہے کہ فقیر فنا فی اللہ کے لیے اپنے مرید کو مجلس محمدی میں پہنچانا کچھ مشکل نہیں۔ اور کتنے اس پر دلائل ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا، وقت کافی گزر گیا مجھے گفتگو کرتے ہوئے۔ جنہوں نے نہیں ماننا آپ جو بھی دلائل دے لیں، ختم اللہ علی قلوبہم۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں کے اس دور میں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آج سے 1000 سال پہلے حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب لکھی ہے، پونے 1000 سال ہو گئے ہیں داتا صاحب کو وصال فرمائے ہوئے۔ تو داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ میں ایک رات حضرت بلال حبشی کے مزار پہ حاضر ہوا تو قبر شریف کے قریب ہی میں لیٹ گیا، اس رات مجھے خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہو گئی۔ واہ بلال حبشی، کوئی آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے حضور کی محفل میں لے جاتے ہیں۔ یہ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ وہ رات جو میں نے حضرت جناب بلال حبشی کے مزار کے قرب میں گزاری ہے، اس رات مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ تو اولیاء اللہ کے مزارات سے بھی فیض نصیب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں شرک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں،
شرک کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا، ایکول کر دینا۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی قبر بنے گی، اللہ کو موت آئے گی، تو جب ہم نے ولیوں کی قبریں بنائی ہیں تو انہیں اللہ کے برابر کی ہے۔ ہم انہیں اللہ مانتے تو قبر کیوں بناتے؟ ہم نے قبر بنائی ہے، ہم مانتے ہیں یہ موت کے دروازے سے گزرے ہیں، یہ بندے ہیں، یہ اللہ موت سے پاک ہے، اس کو تو اونگ نہیں آ سکتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ جب ہم نے مزارات بنائے، قبریں بنائیں، تو ہم مانتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ اللہ نہیں۔ سینکڑوں احادیث ہیں جو اس مضمون کو بیان کرتی ہیں کہ قبروں سے برکات نصیب ہوتی ہیں۔ میں ان احادیث کی طرف نہیں جا رہا، ہمارا جو عقیدہ ہے اس کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث بنیاد ہے۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکتوبات شریفہ میں لکھا ہے، بعض لوگوں کو کچھ حدیثیں مل گئیں، انہوں نے حدیث کے ظاہر کو لیا، اور ان کے پاس وہ چھاننی نہیں تھی جس میں چھان سکتے، علم ترجیحات نہیں تھا ان کے پاس کہ محکم کیا ہے اور متشابہ کیا ہے، وہ اس میں فرق نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے ان حدیثوں کو ہی سارا دین، چند حدیثوں کو ہی سارا دین سمجھ لیا، اور باقی سارے ذخیرہ احادیث سے منہ پھیر لیا۔ امام ربانی فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے پتھر کے اندر کیڑا ہو، پتھر کے اندر کیڑا ہے اور وہ سمجھتا ہے ساری کائنات یہ پتھر ہی ہے، حالانکہ اگر وہ پتھر سے باہر نکلے تو اسے پتہ چلے کہ اس پتھر سے باہر کتنی بڑی کائنات ہے۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے بعض لوگوں نے جو چند حدیثیں پکڑ لی اور باقی ذخیرہ احادیث کو چھوڑ دیا، ان کی مثال اسی طرح ہے۔ اور پھر آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان کی نظر سارے ذخیرہ احادیث پہ تھی، انہوں نے جو اجتہاد کیا ہے ہمارے سامنے قرآن اور حدیث سے صراط مستقیم کو بیان فرمایا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں اتنا ہی عرض کروں گا، فتنوں کے اس دور میں کھرے اور کھوٹے کی پہچان نہیں کر سکتے تو بحثوں میں نہ پڑیں۔ جو آدمی یہ نہیں نہ بتا سکتا حدیث کا لفظ مذکر ہے یا مؤنث، وہ بھی کہتا ہے حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ متن اور سند کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ جسے یہ نہیں پتا حدیث مبارکہ کہنا ہے یا حدیث مبارک کہنا ہے، وہ بھی کہتے ہیں میں نے ترجمہ پڑھ لیا ہے حدیث کا۔ آج کے دور کا المیہ یہی ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ استاد بن گیا ہے، کوئی شاگرد رہ ہی نہیں گیا۔ اگر یہ اجتہاد اتنا آسان ہوتا تو امام ربانی مجدد الفسانی تقلید نہ کرتے، حضرت داتا گنج بخش تقلید نہ کرتے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تقلید نہ کرتے۔ جب اتنے بڑی بڑی ہستیاں تقلید کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اجتہاد کرنا اتنا آسان کام۔ بعض لوگوں نے آج دین کو اتنا لائٹلی لے لیا، ناسخ و منسوخ میں فرق نہیں بیان کر سکتے، یہ نہیں پتا قرآن پاک کی کس آیت سے عقیدہ بیان ہو سکتا ہے اور کس سے نہیں، بس زور دے کے کہہ دیں گے ہم نے قرآن کی آیت پڑھی، حالانکہ وہ متشابہ ہے اور متشابہ آیت سے عقیدہ نہیں بیان ہو سکتا۔ قرآن پاک میں 3 قسم کی آیتیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے آیت کا صرف تلاوت ہے، ترجمہ نہیں ہے، حروف مقطعات۔ دوسری وہ آیتیں ہیں تلاوت بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، لیکن معنی متعین نہیں کیا جاتا، مراد خداوندی پہ چھوڑا جاتا ہے۔